بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 نوبت میں جون اور جولائی کی تپش میں، گرمی میں، سعودی عرب کی گرمی اندازہ کریں آپ، اس گرمی میں ناکام واپس آئے طائف سے، آتے ہی اپنا تبلیغ کا کام پھر سے شروع کر دیا، جیسے کہ آپ 4 نومبر سے کرتے آ رہے تھے۔ انڈیویجول سے ملتے، قبیلے والوں سے ملتے، بے شمار قبیلے والوں سے ملے، خصفہ، فزارہ، غسان، سلیم، عذرا، بنو عامر، ساسا، بنو حنیفہ، بہت سے قبیلوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ کسی نے اچھا جواب دیا، بلکہ بنو حنیفہ نے تو ایسا سخت جواب دیا جیسا کہ آج تک کسی نے نہ دیا ہوگا۔ بنو عامر ساسا کے پاس گئے۔ عجیب بات ہے، دل قبول نہیں کرتا کہ ایک شخص جان لے، اس کے دل کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا نبی ہے، پھر بھی وہ اس کو درگزر کر کے اپنا دنیاوی فائدہ سوچے۔ صحیح کہا ہے اللہ نے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ بنو ساسا کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بحیرہ بن فراس۔ بحیرہ بن فراس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آیات سنی، اور اس کو یقین آ گیا کہ یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ شخص مجھے مل جائے تو میں پورے مکہ کو کھا جاؤں، تو میں پورے عرب کو کھا جاؤں، یعنی کہ اس کو اتنا یقین تھا۔ اس کے باوجود اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودے بازی کی، دنیاوی سودے بازی۔ بات کر رہے ہیں نبیوں سے اور سودے بازی کر رہے ہیں دنیا کے فائدے کی۔ اللہ، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے بعد بادشاہت کس کی ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادشاہ تو ہمیشہ سے اللہ کی ہے اور اللہ کی رہے گی، یعنی نبیوں کا جب غلبہ ہوگا تو بادشاہ تو اللہ کی ہوگی نا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے یہ کہہ کے جواب دیا کہ پھر ہم آپ کے دین میں نہیں آتے کہ عرب کے آگے سینے ہمارے ہوں اور بادشاہت کسی اور کی ہو۔ ایک شخص تھے سوید، یثرب سے تھے، وہ شاعر تھے، بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تھے، اور یثرب والوں نے ان کا خطاب کامل رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو کلام کرتے ہیں میرے پاس بھی ایک ایسا اچھا کلام ہے، کوئی خاص فرق تو ہے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور کہا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے۔ اس نے کہا سنائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند آیتیں سنائیں۔ اس نے کہا واقعی یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے، اور وہ ایمان لے آیا۔ لیکن جب وہ یثرب گیا اس کے بعد بواس کی جنگ چھڑ گئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح طفیل، یہ دوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، سردار تھے، پوری قوم ان کی بات مانتی تھی۔ یہ مکہ تشریف لے کے آئے تو مکہ والے نے ان کو بڑی آؤ بھگت کی، بہت اعزاز دیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے ساتھ تو سینکڑے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ قوم ان کی بات مانتی تھی، سردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے، ایسے ایسے شعر پڑھتا ہے کہ لوگوں کی عقل کھا جاتا ہے۔ لوگ بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے، قبیلے کا دشمن بن جاتا ہے۔ آپ نہ ان کے پاس جانا اور نہ ان کی بات سنا۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ پہ ان کا بہت اثر ہوا کہ کہیں میں بھی پاگل نہ ہو جاؤں۔ تو جب میں بیت اللہ گیا، اب میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی
کہ میں وہ کلام نہ سن سکوں، لیکن اللہ کو منظور تھا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آواز میرے کانوں تک پہنچی اور مجھے بڑی اچھی لگی۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ایک ذہین آدمی ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بے وقوف بنائے؟ اگر بات اچھی لگی تو مانوں گا، اگر نہیں لگی تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کانوں سے یہ کاٹن نکالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں کہ مجھے قریش نے ایسا ایسا کہا ہے، اور میں جب خانہ کعبہ میں آیا تو میں نے اپنی کانوں میں کاٹن لے لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند آیات سنائیں، میں خود شاعر تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا ہی کلام ہے، اور میں مسلمان ہو گیا۔ میں اپنے قبیلے میں گیا، اپنے والد کو، اپنی بیوی کو اسلام کے بارے میں بتایا، اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ قوم نے کچھ وقت لگایا، لیکن جب میں غزوہ خندق کے بعد ہجرت کی میں نے، تو میرے ساتھ 70 اور 80 خاندان تھے، اور پھر میں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، اور جنگ کریمہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اوس سے ایک وفد آیا مکہ میں، کیونکہ اوس قبیلہ اور خزرج قبیلہ تھا، ان میں آپس بہت ہی عداوت، بہت ہی دشمنی چل رہی تھی۔ اوس کی تعداد کم تھی، وہ مکہ میں آئے قریش کے پاس کہ ان سے کچھ تعاون لیں خزرج کے خلاف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، جس کام کے لیے آئے ہیں اگر میں آپ کو اس سے بہتر کام بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم شرک نہ کریں۔ ایک شخص ایاس بن معاذ، اس نے کہا کہ لوگوں، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ کام اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بدقسمت انسان بیٹھا تھا، اس نے مٹی اٹھائی اور ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا، اپنے کام کی طرف دھیان دو، جس کام کے لیے آئے ہو اس پر فوکس کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ایاس ایمان لے آئے تھے، کیونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے تھے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ ان کو اسلام کے بارے میں پتہ چلا اور ان کے اندر بے چینی ہوئی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ، جا کے مکہ سے کچھ خبر لے کے آؤ، ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس کے بھائی آئے، لیکن ان کو کچھ تسلی بخش جواب نہ ملا۔ وہ خود گئے مکہ میں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ مکہ میں بیت اللہ میں رک گئے، اب زمزم کا پانی پیتے اور بیٹھے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے، پوچھا کہ آپ اجنبی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر چلے گئے، میری مہمان نوازی کی، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے بتایا۔ میں اگلے دن واپس آ گیا اور وہیں پھر پڑا رہا۔ اتفاقاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پھر گزر ہوا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ابھی تک تمہارا کام نہیں ہوا؟ میں نے کہا جی نہیں، ابھی تک نہیں ہوا۔ ان کا آؤ میرے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ پھر چل پڑا۔ اس بار انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کام سے آئے ہو یہاں پہ مکہ میں؟ تو میں نے کہا، اگر آپ میری بات راز میں رکھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے کہو۔ تو میں نے آپ کو ساری بات بتائی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو، اور کہا کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، لیکن ہاں اگر کوئی خطرہ ہو تو میں اس دیوار کے آگے ایسے پریٹینڈ کروں گا جیسے میں اپنے جوتے کو ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم رکنا مت، تم سیدھے چلے جانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، ساری بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور چند آیات پیش کی، تو مجھے یقین آ گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو باہر جا کے کسی کو مت بتانا، چپکے سے واپس چلے جاؤ، جب ہم وہاں پہ آئیں تو آ جانا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، میں تو یہ سب کو بتاؤں گا۔ میں باہر آ گیا اور بیت اللہ میں آ کر میں نے لوگوں سے کہا، اے قریش والو، اے مکہ والو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا اس بے دین کی خبر لو، مارو اسے۔ چنانچہ وہ سارے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، مجھے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور شاید انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا، اے لوگو، پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، تمہارے قافلے ادھر ہی سے گزرتے ہیں، اگر تم نے اس کو مار دیا تو پنگا کھڑا نہ کر لینا، آپ کے قبیلے ادھر سے نہیں گزر سکیں گے۔ تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر اگلے دن میں پھر آیا، پھر میں نے ایسا ہی کہا، اے مکہ والو، اے مکہ والو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قریش کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، اے پکڑو اس بے دین کو، لگاؤ ان کے۔ تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر پیٹنے لگ گئے۔ اتفاقاً حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر آئے، انہوں نے پھر وہی بات کی اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ عمر اس وقت 9 سال یا 6 سال تھی، الگ لوگوں کے الگ الگ خیال ہیں۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تقریباً 40 سال سے زیادہ بڑے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت، وہ مقام اور وہ محبت دی کہ دنیا میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی، کہ 40 سال سے زیادہ کا فرق اور اتنی محبت کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ قرآن میں آیت ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں، عظیم نشانیاں۔ معراج کا معاملہ پیش آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ آپ کو براق سواری پہ لے کے گئے بیت المقدس کی طرف۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، ان کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پہ لے گئے، دوسرے، تیسرے اور 7 آسمان تک لے کے گئے۔ راستے میں آپ کو ہر آسمان پہ آپ کو انبیاء اکرام ملتے تھے، جیسے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پہ جا کے آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے۔ آپ نے سب کو سلام کیا اور سب نے جواب دیا اور سب نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ کو سدرۃ منتہا تک لے جایا گیا اور بیت المعمور آپ کو ظاہر کر دیا گیا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے اور جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں اور بیت المعمور کے ایک دروازے سے آتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکلتے ہیں، اور قیامت تک ایک بار جو فرشتے طواف کر لیتے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر نہیں لگے گا، اتنا بڑا معاملہ ہے۔ اس مرتبہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں۔ خیر، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے کہ وہ اتنے قریب آ گئے، 2 کمانوں کا فرق رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی اور 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 نمازوں کو لے کر آئے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا لائے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 50 نمازیں لایا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے، جائیے اور ان کو کم کروائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی مثبت میں سر ہلایا اور پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے لیے 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 10 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں،
40 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے، دوبارہ جائیے اور کم کروائیے جا کے۔ ایسے آنا جانا لگا رہا اور 5 نمازیں آخر میں رہ گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے، 5 بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب نہیں جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے اب شرم آتی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور گئے تو ایک آواز آئی، میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور اپنا فریضہ نافذ کر دیا، یعنی کہ 5 نمازیں فرض ہو چکی۔ تو یہ وہی 5 نمازیں ہیں جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے صبح اور شام کی 2 رکعت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل اور فرات 2 نہریں ظاہری اور باطنی دیکھی۔ نیل اور فرات سے شاید مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نیل اور فرات تک پھیل جائے گا، اللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی اور آپ نے شراب کو چھوڑ کر دودھ کو چنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی۔ دوزخ میں جو گنہگار تھے ان کو جو عذاب تھا وہ دکھایا گیا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کا عذاب دکھایا گیا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح تھے اور وہ ان میں پتھر جیسے انگارے بھر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زناکار دکھائے گئے جو کہ اچھا بھلا گوشت چھوڑ کر گلا ہوا چھیچھڑا کھا رہے تھے۔ آپ کو بدکار عورتیں دکھائی گئیں، ان کے سینوں میں کانٹے گھسا کر ان کو زمین اور آسمان کے بیچ میں لڑکایا ہوا تھا۔ جو لوگ بیاج کھاتے ہیں ان کو دکھایا گیا کہ ان کے پیٹ اتنے موٹے موٹے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اور آل فرعون کو جب آگ پر لے جایا جاتا تھا تو وہ ان کو رونگتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں تاکہ ان کے بندے کا ایمان مضبوط ہو جائے، دل کو تسلی ہو جائے۔ معراج سے آتے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا ایک قافلہ دیکھا جس کا ایک اونٹ سرکش ہو کے بھاگ نکلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک برتن سے پانی بھی پیا، اس کا ڈھکن اٹھایا اور اس کا ڈھکن لگایا، اور اگلے روز صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے واقعہ کا لوگوں کو بتایا تو قریش نے مذاق اڑایا اور کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بتاؤ تو بیت المقدس کیسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ نے بیت المقدس کی ایک ایک چیز کفار کو بتا دی، اور وہ قبیلے کا بھی بتایا، جو قبیلہ انہوں نے راستے میں آتے جاتے دیکھا تھا، اس کے اونٹ کے بارے میں بتایا، اور وہ برتن کے بارے میں بتایا۔ سب کچھ جان بوجھ کر بھی انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ تو آنکھوں پہ پردہ ہے اور کانوں میں ڈاٹ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو لقب ہے وہ اسی وقت صدیق پڑا تھا، کیونکہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھوٹا مانا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی صداقت کا یقین کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہتری کی کہ جو مدینہ کو ہجرت تھی، جہاں پہ جا کر اسلام نے پرواز چڑھنا تھا، اس کے راستے کھولنا شروع کر دیے۔ ہوا یوں کہ حج کے موقع پر، یہ 11ویں نبوت کے حج کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دیتے پھر رہے تھے کہ آپ مینا سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنیں، کچھ لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ 6 لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قبیلہ خزرج سے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ یہودیوں کے حلیف ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ بیٹھے کچھ بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دین دے کے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہوں، اور کچھ آیات آپ کو سنائیں۔ انہوں نے سوچا، آپس میں بات کی کہ کہیں یہ وہی تو نبی نہیں ہے جن کے معاملے میں یہودی ہمیں ہمیشہ ڈرایا کرتے ہیں کہ یہ عن قریب ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان سے مل کر آپ کا وہ حال کریں گے جیسے عاد ارم کا ہوا تھا، آپ کو کچل کے رکھ دیں گے، ہمیشہ دھمکی دیتے تھے۔ اور یہ خزرج قبیلے والے، اوس قبیلے والے ہی سوچتے تھے آخر وہ نبی کب آئیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ وہی نبی ہیں، اور کہا کہ اس سے پہلے کہ یہود بازی لے جائے ہم ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بہت تنگ آ چکے ہیں آپسی نفرت سے، جنگوں سے، فساد سے، کہ ہم بالکل چور ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو ایک کر دے اور آپ محبت سے، اتفاق سے رہیں اور ہمارے اچھے دن آ جائیں۔ حج ختم ہو گیا اور آپ لوگ یثرب میں چلے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے گھر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا، اور گھر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونے لگے۔ اگلے سال 12ویں نبوت میں 6 کی جگہ 12 لوگ آئے، 5 ان میں سے اور 7 اور، پورے 12 لوگ آئے جنہوں نے بیعت کی۔ انہوں نے بیعت عقبہ نامی گھاٹی پہ کی تھی، جو کہ بڑے شیطان جہاں ہم کنکر مارتے ہیں اس کے پاس گھاٹیاں ہیں سنسان سی، جہاں پہ کوئی نہیں جاتا، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ اب تو وہاں پہ سڑکیں بن گئی ہیں۔ وہاں پہ بیعت ہوئی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور ان سب کا اجر اللہ دے گا، لیکن جو ان کی خلاف ورزی کرے گا اس کو دنیا میں سزا ملے گی، وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی گناہ پر اللہ نے پردہ رکھا تو اس کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے، وہ چاہے اس کو سزا دے یا چاہے معاف کر دے۔ اس بات پر بیعت ہو گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم وہاں جا کے اللہ کا دین پھیلائیں گے اور خوب محنت کریں گے۔ بیعت مکمل ہوئی اور حج پورا ہوا، یہ لوگ واپس یثرب میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا سفیر مصعب بن عمیر کو بھیجا، جو کہ اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے۔ ان لوگوں نے خوب محنت کی، ہر قبیلے، ہر گھر میں گئے۔ یثرب یعنی مدینہ کا کوئی قبیلہ، کوئی گھر ایسا نہ بچا، کوئی قبیلہ ایسا نہ بچا جس میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہوا ہو، چاہے عورتوں میں چاہے مردوں میں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 13ویں نبوت میں پورے 75 کے قریب، جن میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، ایسے مسلمان تھے وہ تلوار کی دھار کی طرح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے مٹنے والے، مکمل توحید، مکمل ایمان والے۔ کیا مثال دیں آپ کو ان کی۔ آتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخر ہم کب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے، کب تک وہ مکہ کی بھادیوں میں بھڑکتے پھریں گے، کیوں نہ ہم ان کو یہاں یثرب میں لے کے آئیں، ان کی مدد کریں اور دین کو آگے لے کے جائیں۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور مکہ میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کا وقت مقرر کیا، وہی عقبہ کی گھاٹیوں میں، جو شیطان کبریٰ، بڑے شیطان کے پاس ہے۔ رات کو ملنے کا وقت طے کیا گیا۔ وہ لوگ رات کو وہاں پہنچے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں آئے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ ہاں، ابو طالب کی طرح ان کو ہمیشہ اپنے بھتیجے کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ ساتھ آئے، ساری باتیں ہوئیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کرنے جا رہے ہو سکتا ہے کہ تمام عرب والے آپ کے دشمن بن جائیں اور آپ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور ہمارے بھتیجے کو اکیلا چھوڑ دیں، تو آپ پہلے ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم سب نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ حکم کریں ہم وہ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس بات پر بیعت کریں کہ آپ میری اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح کہ اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم سب نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے اپنی جان اور اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ خدا قسم، ہم جنگوں میں پلے ہیں، تلوار ہمارا کھلونا ہے، اور اسی طرح ہم اپنے باپ دادا سے رہتے آئے ہیں، آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا، کیونکہ ہم لوگوں کے یہود کے ساتھ بہت ہی نازک عہد و پیمان ہیں، اس کے بعد وہ عہد و پیمان ٹوٹنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو غلبہ ملے اور آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کر واپس مکہ آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، جہاں آپ کا خون بہے گا وہاں میرا خون بہے گا، جہاں آپ کی صلح ہوگی وہاں میری صلح ہوگی، جہاں آپ کی جنگ ہوگی وہاں میری جنگ ہوگی۔ بیعت مکمل ہو گئی خفیہ طریقے سے۔ کسی شیطان کو پتہ چل گیا اس بات کا، کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس نے کہا، اگر میں اب قریش کے پاس جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ لوگ نکلنے والے تھے، حج کا کام ختم ہو چکا تھا اور اگلی صبح سب نے نکل جانا تھا۔ اس نے وہی جو عرب کی روایت تھی، ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیا، اے قریش والو، اے مکہ والو، دیکھو محمد نے بے دین لوگوں کے ساتھ بیعت کی ہے آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کی۔ تو جس کے کانوں میں بھی یہی آواز پہنچی وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور ادھر صحابیوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی وقت تلواریں لے کے مینا میں چلے جائیں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں ہوا، آپ جائیں اور اپنے ڈیروں میں جا کے آرام سے سو جائیں۔ چنانچہ وہ سارے لوگ اپنے ڈیروں میں چلے گئے۔ قریش یثرب کے ڈیروں میں آئے اور تفتیش کرنا شروع کر دی، تو کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تمام مشرک لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ عبداللہ بن ابی وہ ہے جس کو خزرج اور اوس قبیلے نے مل کر ان قریب اپنا بادشاہ ڈکلیئر کرنا تھا، اس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی ایسی اطلاع نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری قوم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی، چاہے وہ یہاں ہو یا چاہے یثرب میں ہو۔ تو ان کو کچھ تسلی ہوئی اور واپس چلے گئے، لیکن بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ خبر سچی تھی۔ وہ پھر ہتھیار لے کر آ گئے اور پیچھا کیا، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ تب تک نکل چکے تھے۔ دو صحابی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ایک منذر رضی اللہ عنہ، یہ پکڑے گئے۔ منذر رضی اللہ عنہ تو اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ پکڑے گئے۔ ان کو پکڑا اور خوب مارا، خوب پیٹا، اور پیٹتے پیٹتے مکہ میں لے گئے۔ حارث اور مطعم بن عدی آ گئے، ان کے قبیلے سعد رضی اللہ عنہ کی پناہ میں سے ہی گزرتے تھے، انہوں نے مداخلت کی اور اس کو چھڑوا دیا۔ پھر ان انصار لوگوں نے کہا کہ چلو
واپس چلو اور اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کو چھڑوا کے لے کے آتے ہیں، لیکن جب انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ واپس مکہ میں چلے گئے۔ قریش کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے بچ کر مدینہ کو ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ آپ دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ نمبر 7 میں۔